بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح مع وتر ادا کرنے کے اللہ رب العالمین نے توفیق نیک عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے رونق ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، اور یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب کے اعتبار سے، امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں گے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی چیز مال اور اولاد کا ہونا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کا رونق بتایا ہے، اور یہ ساری چیزیں مال، دولت، جائیداد، دنیا کی جو بھی چیز انسان دنیا میں رہ کر کے کماتا ہے، دنیا میں انسان کو بس اسی کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہو، میں کتنا کماؤں، میری کتنی گاڑیاں ہوں، میرے کتنے بنگلے ہوں، میرے پاس اتنا مال ہو، میرے پاس اتنا مال ہو۔ لوگوں سے جو ہے کہے تو بس میرے پاس جائیداد کی ایک لمبی فہرست ہے، انسان یہ چاہتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا بس یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ مومن کبھی دنیا کی حریص نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قابل غور ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور دنیا کے اندر جو تم نیکیاں کرتے ہو رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو وہی نیکی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں جو تم مال کماتے ہو وہ نہیں، بلکہ جو کچھ تم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہو، ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اور نیکی کرنے کے بعد رب العالمین کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیکی کا بدلہ ضرور دینے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے بابرکت مہینے میں ہمیں جو ہے شامل کیا ہے۔ ایک اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی یہ نیکیوں کا موسم بہار والا مہینہ ہماری زندگیوں میں لایا ہے۔ اسے جو ہے غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مومن دنیا کے مقابلے میں آخرت کا حریص ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کا احتساب کرتا ہے کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی نیکیاں کیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کو بس دنیا کی پڑی رہتی ہے، دنیا کمانا۔ یہ نہیں دیکھتا کافر کہ جو مال میرے پاس جمع ہو رہا ہے یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، کہیں دھوکہ دے کر کے تو میں یہ مال نہیں کما رہا ہوں۔ کافر یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، بس اس کے پاس مال آئے، جمع کرے، جمع ہو، ایسے ہی سوچتا ہے۔ مومن کبھی مال کا حریص نہیں ہوتا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر امت محمدیہ عمل کرنے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جب قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا، قرآن مجید پر عمل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلی قسم وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے آپ پہ ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان سے فرائض اور واجبات بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے، نمازوں کی پابندی بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، روزوں کو بھی ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ نے کہا یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسری قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو فرائض اور واجبات کو تو ادا کرتے ہیں لیکن سنن اور نوافل میں جیسے عمل ہونا تھا ویسے عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو فرائض جو احکامات ان کے اوپر نافذ کیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں۔ اور تیسری جو اہم قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسری قسم وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ نیکیوں کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں۔ موقع دیا اللہ تعالیٰ نیکی کا تو نیکی کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کا جذبہ ان کے اندر رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ نے جسے بھی نیکی کا جذبہ دیا ہے، جس دل کے اندر نیکی کا جذبہ موجزن ہو تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز یہ توفیق ملتی ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ نے کہا کہ نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے آگے رہیں۔ کیوں؟ اولئک المقربون، کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کی عدالت ہوگی، اللہ رب العالمین سے جو اگر کوئی قریب ہوں گے تو وہی لوگ قریب ہوں گے جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں، ذرا وضاحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریے، جس کے اخلاق اچھے ہوں اسے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نیکی ہے۔ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اور برائی یہ ہے کہ اگر کوئی کام تم کر رہے ہو تمہارا دل اسے برا کہے، تمہارے دل میں وہ بات کھٹکے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات بھی آئے یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ لوگوں کو ناپسند کام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ میرا عمل معلوم نہ ہو، تو ایسی چیز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدی ہے، یہ برائی ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جو فرمایا ہے کہ نیکی کسے کہا ہے؟ حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ واقعی
جو انسان اخلاق والا ہوتا ہے، دیکھیں اس کے اندر سے ہر قدم وہ جو نیکی کے کام کرتے رہتا ہے، کسی سے ملتا ہے مسکرا کر کے ملتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ہر کام میں جو ہے آگے آگے رہتا ہے، تواضع اس کے اندر ہوتا ہے، عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، غرض اس کی زندگی میں جو ہے نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ کبھی کبھار انسان جو ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے درجے کو پا لیتا ہے، نیک انسان، اچھا انسان۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نافذ کیا ہے، ہماری زندگیوں میں لایا ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ بڑی بڑی نیکیاں کریں تو بڑی نیکی ہی نیکی کہلائے گی، ایسا نہیں۔ مسجد بنوا دیے، ہاں مدرسے بنوا دیے، کوئی بڑی نیکی کیے وہی نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کسی بھی نیکی کو تم حقیر نہ جانو، کسی بھی نیکی کو تم معمولی نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، گرچہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جب ملتے ہو مسکرا کر ملتے ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو، اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی بتایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہاں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہ ملنے کو جو ہے اسے تکبر کی علامت بتائی گئی ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ہے کراہت سے وہ جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ اس طرح کراہت کے ساتھ ملاقات کرنا اسے جو ہے تکبر سے ظاہر کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو جو ہے حقیر نہ جاننا چاہیے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق لک صدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تم جا رہے ہو، راستے میں اگر کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، راستے میں جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں اگر پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے اس چیز کو ہٹانا، دور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیکی بتایا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ہم کو جو ہے کوئی بھی نیکی کو جو ہے حقیر نہ جانتے ہوئے ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے والباقیات الصالحات کہا ہے، نیکی کو جو ہے باقی رہنے والی چیز کہا ہے، جبکہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کا، اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، عارضی ہیں، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔